ये मैं इस वड़ाइच एक्सप्रेस में सवार हुआ सक्कर से, और ये वड़ाइच एक्सप्रेस है, बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेस है। मैंने 1500 रुपये दे के सक्कर तक कराची में इसमें बैठ गया, और ये इस्लामाबाद से आ रहा था कराची के लिए। और सक्कर में बबरलू पर ये स्टॉप लेते हैं, तो वहाँ से अगर उनके साथ सीट खाली हो तो वहाँ से सवारियाँ उठाते हैं। तो मुझे ये सिंगल सीट मिल गई जो कि बहुत कंफर्टेबल थी, और मैं इसमें बबरलू स्टॉप पे सक्कर से सवार हुआ 1500 रुपये देकर कराची के लिए, सोहराबकोट के लिए। तो जब हम रास्ते पे जा रहे थे ना, बहुत अच्छी तरह से हमारा सफ़र जारी था, लेकिन रास्ते में हमारे साथ एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और वो वाक़या मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि इससे किसी न किसी को कुछ न कुछ सबक मिल जाएगा, और ये बहुत इबरत आमोज़ वाक़या है। तो वाक़या कुछ इस तरह थी कि हमारी गाड़ी तो बहुत अच्छी तरह से जा रही थी, ये मोटरवे नहीं थी, क्योंकि ये जो सक्कर से हम जिस जगह से सवार हुई तो यहाँ हम नेशनल हाईवे पर जा रहे थे। तो नेशनल हाईवे पर हम आगे बढ़ रहे थे, और आगे हम मोरो स्टॉप पे पहुँच गए। तो मोरो स्टॉप पे हमने स्टॉप लिया, और वहाँ हमने स्टे किया तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। तो जब हम मोरो स्टॉप पे उतर रहे थे तो उधर मैंने कोशिश की कि मैं बिल्कुल सवारियाँ जब सारे उतर जाएंगे तो मैं उतरूँगा, तो मैं गाड़ी की एक वीडियो बनाना चाहता था। लेकिन जब मैं आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था, तो मुझसे पीछे एक और लड़की बैठी थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी, यानी उसकी भी ये कोशिश थी कि आखिर में उतरे। तो मैं यूँ समझा कि शायद ये भी मेरे जैसी कोई वीडियो बना रही हो, तो मैं उससे आगे मुख्तसर सा वीडियो बना के मैं उतर गया गाड़ी से, और फिर वो मेरे पीछे उतरी। तो मैंने वीडियो वगैरह बनाई मोरो स्टॉप पे, और हमने 20-25 मिनट के स्टॉप किया। तकरीबन ब्रेकफास्ट लोगों ने की, किसी ने ब्रेकफास्ट तो की थी, लेकिन चाय वगैरह किसी जो पीना चाहते थे वो पिए, और फिर हम 20-25 मिनट बाद हम रवाना हो गए। जब हम रवाना हो गए तो 1 घंटा बाद मुझे पेशाब की ज़रूरत महसूस हुई। तो मैंने कहा कि मैंने कंडक्टर से पूछा कि सर मुझे पेशाब की ज़रूरत है, आप दूसरा स्टॉप कहाँ लेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम तो स्टॉप नहीं लेते, बहरहाल हम कोई मौका पा लेंगे तो हम आपके लिए रोकेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। 15-20 मिनट बाद जो है वो गाड़ी रुकी, और उसने मुझे इशारा किया कि आओ अपना पेशाब करो। तो जब मैं जैसी गाड़ी से उतरा तो मैं गाड़ी के पीछे उधर कुछ झाड़ियाँ थी, मैंने कहा कि मैं उधर जाके पेशाब करता हूँ गाड़ी से पीछे जाके। जब मैं गाड़ी से पीछे जाया तो एक ट्रैफिक पुलिस वाली गाड़ी आ रही थी, मोटर कार, और वो मुझे देख के वो बहुत मुझे देखने लगे और मुझ पर शक करने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जब उनको पता लगा कि मैं पेशाब कर रहा हूँ तो जाके हमारी गाड़ी के सामने गाड़ी खड़ी करके खड़े हो गए। मैंने तो पेशाब की मैं आया सीट पर बैठ गया। मैंने सोचा कि मेरी वजह से शायद कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने गाड़ी को रोका हो, क्योंकि मैंने सही जगह पे शायद कि गाड़ी नहीं खड़ी की हो। तो ये बहरहाल हम बैठ गए। 10-15 मिनट बाद और ट्रैफिक वाले भी पुलिस वाले हमारी गाड़ी के अंदर आए, कुछ लोगों की आईडी कार्ड चेक किया, और फिर उस लड़की की तरफ चला गया जो कि वो पिछली सीट पर बैठी थी जिसका जिक्र मैंने पहले किया। तो उससे बात की, उसकी आईडी कार्ड चेक किया और उससे कुछ बातें करने लगी। अब जो है 10-15 मिनट गुजर गई, ट्रैफिक वाली पुलिस भी बातें कर रहा है मोबाइल पे, हमारे जो ड्राइवर है वो भी बात कर रहा है मोबाइल पे, और हम हैरान हैं कि मसला क्या है। सारी सवारी इसमें तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, लेकिन कभी वो पुलिस वाले लड़की के पास आती है, उसके साथ कुछ बात करती है, फिर मोबाइल पे बात करता रहता है, कभी ड्राइवर को मोबाइल देता है।
تو ہم بہت حیران رہ گئے. ہم نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے، کسی نے کوئی اسمگلنگ کی سامان اس گاڑی میں رکھی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. لیکن جب وہ پولیس والے لڑکی کے ساتھ ملتے تھے تو ہم نے کہا کوئی اسمگلر ہو. پھر آدھا گھنٹے بعد ہمیں پتہ چلا کہ بہت عجیب بات ہوئی تھی. وہ لڑکی جو تھی وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، اور وہ جب گھر سے بھاگ گئی تھی تو پھر ایسا ہوا تھا کہ وہ بالکل نوجوان لڑکی تھی. اس کی بمشکل 18 سال عمر ہوئی تھی، اور کیونکہ اس کی آئی ڈی کارڈ بنی تھی. اور وہ ایک قبولی صورت قسم کی لڑکی تھی. اس کے قد بھی 5 فٹ سے بھی کم تھی، اور دبلی پتلی قسم کی تھی، لیکن ایک لیبرل مڈل کلاس کی لڑکی لگ رہی تھی کیونکہ وہ اس طرح کی تھی. تو پھر جب وہ لڑکی جو ہے ہمیں پتہ لگا کہ گھر سے بھاگی ہے. تو جب وہ گھر سے بھاگی تھی تو یہ جو جتنے بھی ایکسپریسز ہیں، نیازی ایکسپریس ہے، بلال ہے، فیصل موور ہے، وڑائش ہے، یہ جب آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں نا تو اس وقت ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ لکھتے ہیں، اگر آپ فارن سے ہیں تو پھر پاسپورٹ لکھتے ہیں، اور آپ کا نمبر لکھتے ہیں، اور یہ ان کا جو ہے نا وہ کنیکٹ ہوتے ہیں سارے تانوں کے ساتھ. تو یہ لڑکی جب گھر سے بھاگی تھی تو ان کے والدین کو پتہ لگا کہ یہ کراچی جا رہی ہے. تو انہوں نے ایف آئی آر درج کی، اور ایف آئی آر کے ذریعے پولیس والے نے سارے جو ایکسپریسز ہیں ان کو کال کی. تو اس سے پتہ لگایا کہ یہ لڑکی اس شناختی کارڈ کے ذریعے جو ہے اس گاڑی میں بیٹھی ہے. پھر انہوں نے پنجاب پولیس کے ساتھ یہ جو ٹریفک موٹر وے پولیس ہے، نیشنل ہائی ویز پولیس ہے، ان کے ساتھ رابطہ کیا. تو یہ گاڑی اس طرح انہوں نے معلوم کیا، اور پھر جو ہے یہ گاڑی پولیس والے نے روکی ادھر. تو اسی طرح جو ہے نا پولیس والے اس لڑکی کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ اترے اور ہم اس گاڑی کو جانے دیں گے، لیکن ان کے ساتھ نہیں اتر رہی تھی، اور ہم بھی اس پر نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم کیا کریں. تو پھر آخری فیصلہ یہ ہوا کہ پولیس والے نے کہا کہ گاڑی ہمارے ساتھ جائے گی ٹریفک پولیس اسٹیشن. تو ہم پولیس اسٹیشن چلے گئے. پھر جب ہم وہاں پولیس اسٹیشن چلے گئے تو وہاں پہ تو پولیس والے نے ہم کو ایسکورٹ کیا، اور ہمارا پولیس والی گاڑی آگے جا رہی تھی، ہماری بس جو ہے اس کی پیچھے جا رہی تھی. تو ہم آہستہ آہستہ ہم ابھی تک نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہماری گاڑی کہاں جا رہی ہے. ہم نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو پھر جو ہے آہستہ آہستہ ہم ٹریفک پولیس کی جو نیشنل ہائی وے کی جو ٹریفک پولیس کا جو آفس ہوتا ہے ادھر ہم چلے گئے. چھوٹا سا تانا تھا، تو میں اس کی تصاویر بھی آپ کو دکھاؤں گا، آپ دیکھیں گے. پہلے مورو پہ جو ہم نے سٹاپ لیا تھا اس کی کچھ مناظر پہلے دیکھے، پھر آگے میں مزید کہانی آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ یادگار بناتے ہیں. مورو سٹی. اچھا، اور یہ ہوٹل کا نام کیا ہے؟ اصل سبحان اللہ ریسٹورنٹ. اچھا، اصل سبحان اللہ ریسٹورنٹ، مکہ ہوٹل. گڈ، ایکسلنٹ. یہ ہے جناب رانا آصف کا ہوٹل ہے. ابھی یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، سٹاپ کا ٹائم ختم ہوا، تو چلو چلتے ہیں گاڑی میں. اب جو ہے زیادہ تر سواریوں کو پتہ لگ چکا تھا کہ مسئلہ اس لڑکی میں ہے. تو ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ جب ہم تانا پہنچیں گے تو لڑکی ادھر اتاریں گے اور ہم چلے جائیں گے. لیکن پھر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہاں جو ہم تانے تک پہنچے تو لڑکی پولیس والی کے ساتھ نہیں اترتی تھی. حالانکہ ان کے ساتھ لیڈیز پولیس والی بھی تھی، ان کو زور سے بھی اتار سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں اتاری. تو اس میں بات جاری تھی، کبھی ان کے والدین کے ساتھ رابطہ ہو جاتا. اب دیکھیں نا، یہ وہ اسٹیشن ہے ہمارے سامنے، جو یہ پولیس والے ٹریفک پولیس کی گاڑی کھڑی ہے، اور یہ پیچھے جو ہماری بس ہے یہ ہے. تو یہ میں نے وہاں سے کچھ پکچرز لیے تھے بہت چپکے سے، کیونکہ پولیس کی اس طرح کے تصاویر لینا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ جرم، یہ ایک قسم کا مطلب وہ برا مناتے ہیں. جرم تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ برا مناتے ہیں. تو میں نے کچھ پکچرز لیے اور اب میں اس پہ ڈبنگ کرتا ہوں. تو
یہ دیکھیں نا موٹر وے پولیس نیشنل ہائی وے، اور یہ ہماری وڑائچ بس ہے، اور یہ سامنے اس کے ٹریفک پولیس ہے، ساری سواریاں ہم ادھر کھڑے ہیں، اور یہ ٹریفک کا جو یہ قسم کا تانا ہے۔ تو پھر آخر کار وہ لڑکی راضی ہو گئی، اور ادھر اتر گئی۔ پھر جب اتری تو ہم پھر بھی پولیس والے ہم کو جانے نہیں دیتے، پھر ہم سب سواریاں اکٹھے ہو گئے، اور پھر ہم نے پولیس والوں کو کہا کہ اس میں ہماری کوئی گناہ تو نہیں، ہمیں جانے دے۔ تو پھر اس لڑکی کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ آپ کی وجہ سے ساری سواریاں عذاب میں ہیں، وہ آپ ہمارے ساتھ رہے تو ہم ان کو جانے دیتے ہیں۔ تو لڑکی راضی ہو گئی، وہ ہم سے ادھر رہ گئی اور ہم چلے گئے۔ لیکن مجھے اتنا دکھ اور افسوس ہوا کہ میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا، اور یہ واقعہ بیان کر کے میں اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ میں اس لڑکی پہ میں نہیں سمجھتا کہ کیوں گھر سے بھاگی تھی۔ بہرحال بہت افسوسناک واقعہ ہمارے ساتھ ہوا۔ تو یہ میری زندگی کی بہت عجیب واقعہ تھی جو میرے ساتھ واقعہ تھا کہ میری زندگی میں پیش آیا، اور گاڑی والی نے بھی کہا کہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ ہماری گاڑی میں پیش آیا، اس طرح کے واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ بہت عجیب واقعہ تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اس سے بہت سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے گا کہ آپ جو ہے اس طرح کے غلط قدم مت اٹھائے، خاص کر لڑکیاں، کیونکہ کوئی مسئلہ ہو تو اپنے بڑوں سے بیٹھ کے حل کرے اور اس طرح کا اقدام مت اٹھائے۔ سو سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینکس فار واچنگ and like and share. I will try to share all my story with you. Thanks for watching. اس میں ہماری تقریباً 2 گھنٹے خراب ہوئے، اور 2 گھنٹے لیٹ ہم کراچی پہنچے، سہراب کوٹ۔ Thanks for watching.